اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1 اس میں حدیث نمبر 268 268 نمبر 268 نمبر حدیث جو ہے اس سے ہم آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی اور جس نے ہمیں اس مہلت کے ساتھ یہ توفیق اور ہمت بھی عطا کی کہ ہم اس کے کلام کو اور ہمارے سب کے محبوب، اس کائنات کی سب سے مضبوط محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اس کی سنت اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں ایک سیدھا رستہ جو ہے وہ اس کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ چلتے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی اس کی ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت میں اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی مجلس میں ہم نے چیپٹر نمبر 33 نمبر چیپٹر شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا یتیموں، لڑکیوں اور تمام کمزور اور مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، ان پر شفقت کرنے اور ان پر احسان کرنے اور ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنے کا بیان۔ یعنی مختصر الفاظ میں کمزور اور جو پسا ہوا طبقہ ہے کسی معاشرے کا، جو کسی نہ کسی ظلم اور زیادتی کا مرتکب رہا ہے اس سے پہلے، تو ہمارا دین، ہمارا اسلام ان کو کس طرح سے تحفظ فراہم کرتا ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اس کے متعلقہ کچھ ذمہ داریاں جو عام انسان یا عام آدمی جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ حیثیت اور استطاعت دی، ان کے لیے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جن کو ان کو انجام دینا ہے، یا ان کے کیا حقوق ہیں، یا کس طرح سے ان کی حفاظت کی جا سکتی ہے، ان کے حقوق کی اور ان کے دیگر معاملات کی۔ تو یہ چیپٹر موضوع کے اعتبار سے اور ہمارے معاشرے میں جو معاملات چلتے ہیں، آپس کے معاملات خاص کر، ان کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ جو کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کو کیسے اپلفٹ کرنا ہے، اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، اس کو کیسے آپ کے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور یہ ممکن ہے ایک اجتماعی کوشش سے۔ انفرادی کوشش جو ہے وہ یقیناً قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے یا دریا بنتا ہے۔ تو انسان انفرادی جب کوشش کرتا ہے تو بہت سارے انسان یا پورے کا پورا معاشرہ، ہر فرد انفرادی طور پر جب کوشش کرتا ہے تو اوورآل ایک اجتماعی صورت حال جو ہے وہ یکسر بدل جاتی ہے۔ تو یہ اس
موضوع کے اعتبار سے ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس میں جو ہم نے احادیث دیکھی تھی ان کے ٹاپکس جو ہے، جو صرف یاد دہانی کے لیے، کہ سب سے پہلے ہم نے حدیث دیکھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ جو کچھ کمزور اور کچھ غلام قسم کے جو صحابہ جو آپ کی مجلس میں ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور صبح و شام وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں یا اس کی رضامندی کی خواہش اور کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے ہیں، ان کے اوپر سے نظر کرم جو ہے نا اس کو نہیں اٹھائیے گا دنیا کے کسی مالدار شخص کے لیے، کہ کہیں ان کی انا اور ان کی توقیر جو ہے اس میں کچھ کمی نہ واقع ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایڈوائز کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے بعد یقیناً یہ ہمارے لیے آج گائیڈ لائن ہے کہ معاشرے کے جو اعلیٰ مقام کے افراد ہیں ان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے کہیں جو لوور طبقہ ہے اس کو کچھ اس طرح سے نظر انداز نہ کر دیا جائے کہ کہیں ان کی جو انا ہے یا ان کی جو سفید پوشی ہے اس کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ ایک اہم ہدایت تھی۔ اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹس ہم نے دیکھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں اور انہیں شہادت اور درمیان والی جو انگلی ہے ان میں تھوڑا سا فاصلہ کر کے وہ دکھایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اور یتیم کے ساتھ کس طرح سے معاملات آتے ہیں، یتیم کس قدر مجبور ہوتے ہیں، اور خاص کر جو بہت ہی کم عمری میں جو یتیم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اس ایسی کسی بھی سچویشن سے محفوظ رکھے۔ تو ان کے ساتھ جائیداد کے معاملے، ان کے رہن سہن کے، ان کے تربیت کے معاملے، تو یہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ یتیم کی کس طرح سے کفالت کی جائے، اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو ساتھ نصیب ہوگا، جس طرح کے دو انگلیاں، اس میں وہ قریبی بھی ہو سکتا ہے اور غیر قریبی غیر بھی ہو سکتا ہے۔ غیر سے مراد انڈائریکٹلی، ڈائریکٹلی کوئی محرم رشتہ جو ہے اس کی کفالت کرنا، اور انڈائریکٹلی نامحرم جو رشتے ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی طریقے سے کفالت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کسی اور بھی ذرائع سے، جیسے کہ ذکر کیا تھا کہ اگر محلے میں کچھ ایسا ہے یا کسی آپ کے رشتہ دار کے پاس کوئی ایسا یتیم ہے جو رشتہ دار آپ کا یا جو بھی آپ کا ساتھی دوست جو ہے اس کے پاس اتنی ہمت و طاقت نہیں، تو اس کی مدد کر کے اس کے ذریعے سے یتیم تک وہ مدد جو پہنچائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، قریبی بھی اور غیر قریبی بھی، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کہا کہ وہ جنت میں اس طرح سے ہوں گے میں اور وہ جیسے یہ دو انگلیاں ہاتھ کی۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہم نے دیکھا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو دو کھجور یا دو لقمہ اکٹھا کرتا پھرے سارے معاشرے میں، یعنی کہ ہر ایک فرد کے سامنے یا ڈور ٹو ڈور جا کر اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیلاتا رہے۔ مسکین وہ نہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، اور اس کی ظاہری حالت دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ مدد کا حقدار ہے یا اس کی مدد کرنی چاہیے، یا اس کے وسائل اتنے نہیں کہ یہ اپنا روزمرہ کے معاملات جو ہے وہ بھی نہیں چلا سکتا۔ تو مسکین کی اصل ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم نے دیکھی تھی پچھلی دفعہ، اور اس ضمن میں بار بار ہم یہی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے ہیں کہ مسکینوں کو ڈھونڈنا، ایسے مسکین جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ڈھونڈنا اور ان کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، مدد بھی نہیں بلکہ ان کی خدمت کرنا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم مطلب معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ہم نے حدیث جو آخری حدیث پڑھی تھی وہ تھا کہ بیواؤں اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا یہ فرمایا کہ یہ بیواؤں اور یہ مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس طرح سے ہے کہ اس شخص کی طرح ہے جو عبادت میں سست نہیں ہوتا یا جس کی عبادت سست نہیں ہوتی، اور جو ہر وقت یا بلا ناغہ روزے رکھتا ہے۔ اور یہ بھی اس میں ایسا بیواؤں اور مسکین کے ساتھ بیواؤں کا بھی معاملہ جو ہے وہ بھی اکثر اوقات کریٹیکل ہوتا ہے، ان کے حقوق بھی سلب ہی کر لیے جاتے ہیں، ان کو بعد میں وہ رتبہ اور وہ جو
اہمیت جو ہمیں ہمارا دین دیتا ہے اس کو بھی اکثر اوقات نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے بیواؤں کی خبر گیری جو ہے وہ بھی ایک انتہائی اہم ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بتا دی کہ اپنے معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو یہ ذمہ داریاں کرنی ہیں. اس کے بعد آج حدیث نمبر 7 جو ہے اس چیپٹر کی اور اس والیوم کی حدیث نمبر 268 اس سے انورڈ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 267 سے انی سے روایت ہے. انی یعنی حضرت ابو ہریرہ. پچھلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے تھی. تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے. اس میں جو ضرورت مند خود آئے اس کو تو روک دیا جائے اور جو انکار کرے اسے بلایا جائے اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ولیمے کا کھانا یا ولیمے کی دعوت میں جو ضرورت مند ہے جو خود آنا چاہے اس کو تو آنے سے منع کر دیا جائے، لیکن جو نہ آنا چاہے اسے زور زبردستی یا اصرار کر کے اس کو اس دعوت میں ولیمے کی دعوت میں شامل ہونے کا کہا جائے. اور دوسرا پوائنٹ، جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو ولیمہ ہمارے معاشروں میں بہت سارے ایسے معاملات، ایسی تقریبات جو ہیں ان کا ارینجمنٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ضرورت سے زیادہ بلکہ بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کی چمک دمک کو بڑھانے کے لیے، اس کی شوشہ، اس میں گلیمر کو لانے کے لیے اور اس کی ارینجمنٹ کے لیے. اس میں کھانے کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، بے جا خرچ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے جس کی اسلام میں ہمیں گنجائش نہیں ملتی. اس کے علاوہ ایسی محفلوں میں اور ایسے جو مجالس ہوتی ہیں وہاں پر غیر شرعی معاملات جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں. مطلب مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر کس طرح سے ناچ گانے اور ڈھول ڈمکے اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کا باقاعدہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. اور پھر سارے کے سارے جو شرکاء ہیں ان کو بہت ہی مطلب ان کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور ان کے لیے ایک اٹریکشن یا چکا چوند روشنیاں جو ہے وہ انتظام کی جاتی ہیں. اس کے بہت سارے منفی جو اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں، بہت سارے منفی اثرات. اگرچہ اس حدیث یا ہمارے چیپٹر کا ٹاپک جو ہے وہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ولیمے کا کھانا یہاں پر آ گیا تو اس میں یہ چیز کور ہوتی ہے کہ ولیمے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ احکام الہی کی سراسر خلاف ورزی ہوتی ہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے قرآن کی کچھ آیات بھی ابھی کل پرسوں ہی مجلس میں پڑھی کہ وہ حق کے سامنے باطل کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں ان آیات کا یا اس چیز کا، اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے انسان کو کہ اگر تم ایسا کردار رکھو گے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو ولیمے کے علاوہ اس طرح کی جتنی تقاریب ہیں، اب تو برتھ ڈیز کی تقاریب اتنی شان و شوکت کے ساتھ اور اتنا پیسہ خرچ کر کے ہوتی ہیں. اب اس میں مسلمان معاشرے میں ایک بگاڑ جو ہے وہ بھی کمزور طبقہ یا کم تر طبقہ جس کا ایک خاص ٹاپک ہے اس چیپٹر کے اندر، اس کے ساتھ ناروا سلوک جو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ جو غریب لوگ اور جو تھوڑے سے کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ وہ خواہش مند بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں بلایا جائے، لیکن ان کو پھر اگنور کر دیا جاتا ہے یا ان کو نہیں بلایا جاتا. اور پھر ایک دوسرا پہلو یہ کہ اگر ان کو بلایا بھی جائے تو وہاں پر شان و شوکت اور اس طرح سے رکھ رکھاؤ ہوتا ہے کہ وہ جو غریب طبقہ ہے وہ اس میں شامل ہونے کے لیے
وہ بھی پھر جو شامل ہونے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر اس میں پیش کرتے ہیں، کپڑے وپڑے کے معاملات میں، گفٹ کے معاملات میں، وہاں پر اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں، یعنی اپنی ان کی جو نیچرل جو زندگی ہے یا نیچرل ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کو وہ کہیں گھر پر ہی چھوڑ کر آتے ہیں اور وہاں پر جا کر انہی کا حصہ وہ بن جاتے ہیں یا انہی کا حصہ وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ بھی اس یہ جو برائی ہے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ملوث کرنے کا ایک رستہ جو ہے وہ لوگ فراہم کرتے ہیں جو ایسی تقاریب کو وہ پھر انتظام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر کھانے کا ضیاع، اسراف اور اسراف اور تبذیر ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ ایک تو اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیز، ضرورت سے زیادہ چیز، جس چیز کی ضرورت ہے، ایک چیز کی ضرورت ہے وہاں پر 4 5 10 چیزیں جو ہیں وہ لا کر رکھ دینا، یعنی ضرورت کی چیز لیکن جتنی چاہیے اتنی نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر انتظام کرنا۔ اور دوسرا غیر ضروری چیزیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں پر شور شاہ اور روشنیاں اور ڈیکوریشنز اور اس کے اوپر گلیمر اور کس طرح سے معاملات کیے جاتے ہیں جن کا ولیمہ یا شادی کے کسی بھی تقریب یا کسی بھی سنت یا کسی بھی حکم کے کسی دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں۔ تو وہاں پر یہ سارا کچھ انتظام کیا جاتا ہے اور وہاں پر پھر ہر طرح کے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ، اور اس میں ضرورت مند جو خود آنا چاہے اس کو تو وہ روکیں، اور دوسرا جو انکار کریں، جب صاحبی حیثیت یا جو اعلیٰ حیثیت کے لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں آنے سے انکار کر رہے ہیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کم درجے کے یا اس کی کم حیثیت کوئی شخص ہے یا فیملی ہے جو یہ ایسی تقریب کا انتظام کر رہی ہے، تو وہاں پر وہ جانے سے انکار کرے یا جانے پر وہ مطلب پیچھے ہٹے کترائے، لیکن اس کو پھر بار بار اصرار کر کے اس کے میں بلایا جائے کہ نہیں آپ نے آنا ہے، آپ نے ضرور اس میں شرکت کرنی ہے، آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث فخر اور باعث خوشی اور یہ وہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو تو بار بار بلانا جن کا حق نہیں ہے، جن کو ضرورت نہیں، لیکن ایسے لوگ جو کہ صحیح معنوں میں ضرورت مند ہے ان کو اس سے روکنا یا ان کا اپنے دل میں کم از کم یہ خیال رکھنا کہ یہ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ اور اس طرح کے متفرق معاملات جو ہیں وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو مؤلف کا جو شرح لکھی ہے انہوں نے اس کے 3 پہلو جو ہیں ان کو یہاں پر اجاگر کیا ہے کہ دینی، اخلاقی اور معاشرتی نقصانات بہت سے ہیں، اور دینی نقصانات ہم نے دیکھا کہ ہمارے دین سے دوری کا باعث بنتی ہیں۔ بہت سارے احکامات اللہ کے جو ہیں ان کی خلاف، ان کے بالکل اپوزٹ، باطل کے طور پر اللہ کے احکامات کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اور اخلاقی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری نقصانات ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو معاشرے کا کم طبقہ جو ہے وہ، اور پھر دوسرا ایک معاشرتی اعتبار سے ایک پہلو یہ آتا ہے کہ جب ایسی چکا چوند اور ایسی پرکشش محفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کم حیثیت کے ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنے اسباب نہیں ہوتے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اس طرح کی تقریب جو ہے ان کا انعقاد کرنا ہے، تو وہ بھی پھر اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر انتظام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ لونز بھی لیتے ہیں، اس کے لیے پھر دوسروں سے مدد بھی مانگتے ہیں، لیکن اپنی جو ایک ٹرینڈ چلا ہوتا ہے اس کو پھر وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے سلسلے میں وہ معاشرتی اعتبار سے بھی ایک بہت مطلب ایک برائی ہے یہ، اور اس کا ایک جو ہمارا روحانی یا دینی پہلو ہے وہ بھی اس میں سامنے آتا ہے کہ ایک غیر ضروری اور غیر اسلامی رسم و رواج کو پروان چڑھانے کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے لوگوں سے مدد لے کر اس میں کیا جاتا ہے۔ بہرحال بہت ہی لمبی بحث چل سکتی ہے، اور یقیناً میں نے مطلب ایک مکس طرح کی انفارمیشن یا مکس طرح کی ایک اپنا ذہن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، کیونکہ اس کے اندر موضوع بہت سارے ہیں، بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کا جو آخری دوسرا نقطہ جو ہے، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی ولیمے کی دعوت قبول کرنا جو ہے وہ ایک اس کی اہمیت ہے کہ اگر کوئی ولیمے پر اوپر دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ ویسے بھی مسلمان کی دعوت جو ہے اس کو قبول کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر
محبت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو ضرور قبول کریں۔ ہاں، ایسی مجلس یا ایسی محفل میں کی دعوت کہ جس میں ٹوٹلی طور پر غیر شرعی اور غیر اسلامی جو معاملات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی ولیمے کے سلسلے میں ہی بہت سارے معاملات کا ذکر ہوا، تو ایسی دعوت کو اگر قبول نہ کیا جائے تو وہ کسی حد تک مناسب ہے، بلکہ اس میں بھی حکمت ہونی چاہیے، اس میں بھی بڑی ترکیب کے ساتھ اور بڑی تدبیر کے ساتھ ایسے معاملات کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کا جو ایک رشتہ یا ایک جو تعلق ہے وہ بھی خراب نہ ہو، اور آپ اس غیر اسلامی معاملہ جو ہے اس سے بھی بچ جائیں، بلکہ اس سے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو آپ انتظامات کر رہے ہیں اس میں یہ غیر شرعی کام ہے، ہم نے کتنی دیر یہاں پر ٹھہرنا ہے، مطلب مختلف طریقے سے اس کو کنونس کرنے کی، کہ بجائے اس کے کہ لمبا چوڑا کرو، اگر آپ مختصر کر لو یہ، یا اگر آپ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لو کہ غیر اللہ کے احکامات کی کوئی نافرمانی نہ ہو، تو یقیناً مجھے خوشی ہے کہ میں اس مجلس میں ہوں، لیکن یہ معاملات ہیں وہاں پر بے پردگی ہے اور بے جا خرچ ہے اور وہاں پر ناچ گانا اور اس طرح کے معاملات ہیں جو میری طبیعت کو گناہ گزرتے ہیں، تو اس لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے کر کے اس کی معذرت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایسی محفلوں کے لیے یہاں پر کچھ معاملات ایسے چلتے ہیں، لیکن ادروائز ایک مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال یہ کافی سارے پہلو ہیں جو اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یقیناً مختلف طریقوں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ عام ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ معاشرتی اور دینی اور جو اخلاقی بگاڑ ہے وہ عروج پر جاتا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی کمی ابھی تک کچھ اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہی، بلکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال اس سے اگلی جو حدیث نمبر 269، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش اور تربیت کی، جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش اور تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملائیں، اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں جو ہیں وہ آپس میں ملا کر اشارہ کر کے بتایا کہ جس شخص نے دو بچیوں کی پرورش اور ان کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ، وہ اور میں اس حال میں ہوں گے، یعنی آپس میں ساتھ ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کے ہمسائے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوگا اس شخص کو جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور تربیت کی ان کے بالغ ہونے تک۔ یہ بھی ایک اہم حدیث ہے، اور اگر اس میں ہم دیکھا جائے، اپنے ماضی کو دیکھا جائے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا جب یہ اسلام کا دور تھا، آج سے 1415 1450 سال پہلے، تو اس وقت جو بچیوں کی اور عورتوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کس قدر بری تھی، کس قدر ان کے حقوق جو ہیں ان کو سلب کیا جاتا تھا، اور کس قدر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی تھی، ہر معاملے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی وراثت کے معاملے میں، اور روزمرہ کے ان کے تربیت کے معاملے میں بھی، اور دوسرا ایون کہ بچیوں کی پیدائش جو ہے اس کو ہی منحوس سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا، ان کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی ہم نے دیکھی تھی مشرکین کے بارے میں، لیکن ایک عام اعتبار سے یہ ایک عام آیت بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت جب وہ مشرکین جو ہیں وہ ان کو جب خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبری کہا کہ بیٹیوں کی خوشخبری جب دے جاتی ہے تو تمہارا چہرہ جو ہے وہ ایسے سیاہ ہو جاتا ہے کہ جیسے مطلب پتہ نہیں کیا، اور تم اس کو بوجھ کو سمجھتے ہو کہ مطلب میں اب کیا کروں، یہ اس ذلت جو ہے، اس ذلت کے بوجھ کو میں اب اٹھائے رکھوں یا اس سے پیچھا چھڑا کے اس کو زندہ درگور کر دوں۔ اس طرح کی ایک ہم نے آیت بھی پڑھی تھی قرآن مجید میں۔ تو اس طرح کے معاملات بچیوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب اسلام نے آ کر عورتوں کو جس قدر حفاظت دی، عورتوں کے حقوق کا جس قدر اہتمام کیا، اور ان کو معاشرے میں کس قدر ایک عزت اور تکریم جو ہے وہ فراہم کی، اس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے معاشرے میں آج تک
نہیں ملتی اور نہ ہی اتنی بڑی مثال قائم ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے بچیوں کے یہ ایک انکریجمنٹ ہے اس وقت جب یہ آیات جب یہ احادیث جب کہ یہ احادیث ہیں یا جب قرآن مجید بھی اس وقت نازل ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ہی، تو لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے یا بچیوں کے ساتھ رحمت کے معاملے کے لیے یا بچیوں کی خواہش کے لیے، تو یہ حدیث جو ہے یہ ایک انتہائی اہم کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور تربیت کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا، اس کا ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا آخرت میں کے دن۔ لیکن اس میں یہ ایک اہم پہلو ہے کہ یہ پرورش اور تربیت جو ہے اس میں اسلامی یا ہمارا جو ایک روحانی عنصر ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ خالی تربیت کر لینا، وہ یونیورسٹی تک ڈگری لیول تک بڑھا دینا، لیکن وہ ان کے معاملات روزمرہ کے جو ہیں وہ بے راہ روی کے اور سارے غیر شرعی معاملات جو چل رہے ہیں وہ نہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو پھر دنیاوی جو تعلیمات ہیں جو بھی معاملات ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہے وہ تربیت میں اسلام کا ہمارا جو مطلب شعار ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق تربیت کرنا کہ وہ جب بڑی ہوگی، بالغ ہوگی اور اس قابل ہوگی کہ وہ اپنی اگلی نسل جو ہے اس کی پرورش کرنے کے قابل ہو، تو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی، اپنے دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی اپنے آئندہ آنے والی نسل جو ہے اس کی پرورش کر سکے۔ تو اس کے لیے اسلامی تعلیمات کا اہتمام کرنا اور اسلام کا جو ماحول ہے، دینی ماحول جو ہے اس کا اہتمام کرنا اپنے گھر میں بھی، اور اس کی مختلف طرح سے ان معاملات کی جان پہچان رکھنا، یہ بھی تربیت کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ ادروائز تو اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں کہ جو اس طرح سے عورت یا بیٹی جو ہے وہ 4 قسم کے مردوں کو جہنم میں جانے کے باعث ہو سکتی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان میں جو غیر شرعی معاملات پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسے معاملات میں آگے بڑھتی ہیں، تو وہ پھر مطلب بعد میں کسی خدا نخواستہ آزمائش کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو لہٰذا بچیوں کی پرورش، اور وہ بچیوں کی پرورش جو ہے دینی ماحول میں رہ کر یا دین کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش جو کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یقیناً وہ ان کے ہمسائے گیری یا ان کے ساتھ کا مستحق ٹھہرے گا۔ تو اس میں بچیوں کی، اور آج جیسا کہ ذکر کیا کہ پہلے ادوار میں یہ معاملہ رہا ہے بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ان کے حقوق کو سلب کر لینے کا، وہ آج بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بہت سارے معاملات میں ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس میں بچیوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے جاتے ہیں، ان کے وراثت کے معاملات، اور بلکہ ان کی تربیت میں بھی اچھا خاصا فرق جو ہے وہ کئی دفعہ مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکوں کو تو وہ بڑی اعلیٰ قسم کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اعلیٰ قسم کا مطلب سہولتیں جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں کہ کل کو یہ ہماری نسل کو یا کل کو ہمارے یہ نام جو ہے وہ زندہ رکھیں گے۔ بچیوں کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو آج بھی یہ حدیث ہمارے لیے اسی طرح سے اہمیت کی حامل ہے جس طرح سے یہ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے اس وقت کے معاشرے میں ایک اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 270، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ میں ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی، اس نے سوال کیا، اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ پایا، یعنی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجور ہی سی، اس کے علاوہ کچھ نہ پایا اس نے، چنانچہ وہ کھجور میں نے اسے دے دی۔ اس عورت نے اس کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہی کھجور ملی اور اس ایک کھجور کو دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا برابر حصے کر کے، اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ بات بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے، جس کو ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے، یعنی جس کو بیٹیاں عطا کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے، پس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔
یعنی جس نے وہی پچھلی حدیث جو ہے اس کی ہی فردر ایکسپلینیشن کہہ لیں آپ کہ جس نے بیٹیاں جو ہیں، جس نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کو آزمایا جائے، یا جس نے بیٹیوں کی پرورش اور بیٹیوں کی پرورش کرنے میں ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا اور خیال رکھنا اور دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ان کا اہتمام کرنا، یہ تو اس کا ایک انتہائی بنیادی اور انتہائی ایک لازم و ملزوم جو ہے جزو ہے۔ تو اس طرح سے اس عورت کے ساتھ اگلی حدیث بھی ہم پڑھتے ہیں، تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہے۔ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اپنی 2 بیٹیاں اٹھائے ہوئے تھی، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دیں، بس اس نے 2 کھجوریں تو اپنی بیٹیوں کو دے دیں، 2 بیٹیوں کو دے دیں، اور 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی، اور جیسے اس نے اپنے منہ کی طرف بڑھائی کہ وہ بھی اس کی بیٹیوں نے اس سے کھانے کے لیے مانگ لی، چنانچہ اس نے وہ کھجور بھی جو اسے وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 حصے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی گئی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں حدیث جو ہے تقریباً ایک جیسے معنی رکھتی ہیں کہ ایک عورت نے اپنی 2 بیٹیوں کو جو بھی کھجور اس کو کھانا ملا تھا اس کو برابر تقسیم کر دیا اور اس میں سے خود نہیں کھایا، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کا یہ عمل جو ہے یہ اتنا پسند آیا کہ اس کے اوپر سے جہنم کی آگ جو ہے اس کو دور کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بیٹیوں کی پرورش کرنا اور بیٹیوں کی پرورش کے لیے کچھ اپنے معاملات میں کمپرومائز کر دینا تاکہ بیٹیوں کی پرورش اچھی ہو، ان کے کھانے پینے کے معاملات اور ان کے دیگر معاملات جو ہیں، یعنی یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے کچھ معاملات میں کمپرومائز کر کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کی بھی ایک خاص اہمیت اور افادیت ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو اچھی تربیت کے ساتھ پروان چڑھایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ٹھہرا، اور پھر جس نے ان کو اچھے طریقے سے رکھا اور اچھا برتاؤ کیا تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا باعث بن گئی۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو کس قدر عزت اور تکریم اور اہمیت دی ہے کہ ان کی پرورش کرنے میں اگر کوئی اہمیت رکھے گا اور ان کو خاص اہمیت دے گا تو اس کے لیے کتنے بڑے اجر ہیں اس دنیا میں آخرت میں بھی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 272 ہے، حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو خزائی، یہ ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں لوگوں کو 2 ضعیفوں کے حق سے، اے اللہ میں لوگوں کو 2 ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں لوگوں کو 2 ضعیفوں کے حق سے بہت ڈراتا ہوں کہ ان میں کوئی کوتاہی مت کرنا، اور وہ 2 ضعیف کون سے ہیں؟ ایک یتیم اور دوسری عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو 2 مسکین، جو 2 ضعیف یا 2 کمزور طبقے جو مسلم سوسائٹی کے ہیں ان کے حق سے ڈراتا ہوں، جس میں یتیم اور دوسری عورت۔ یتیموں کے اور عورتوں کے معاملات جو ہیں یا بیٹیوں کے معاملات جو ہیں یہ تو ہم نے پیچھے کچھ احادیث میں دیکھے الگ الگ، لیکن یہاں پر ان دونوں کو اکٹھا ایک حدیث میں جمع کر دیا گیا۔ اس کی ایک ایکسپلینیشن کے مطابق اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ دونوں یتیموں اور عورتوں یا بیٹیوں کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں، ان کی پرورش کے معاملات میں، ان کے جو وراثت کے معاملات میں، ان کے رہن سہن کے معاملات میں بہت سارے حقوق جو ہیں وہ سلب کرنی ہے۔ پرانے دور کو بھی دیکھا جائے تو اس وقت بھی، اور آج کے دور کو بھی دیکھا جائے تو آج بھی ہمیں کچھ معاملات ایسے ملتے ہیں کہ یتیموں اور عورتوں کو یا بچیوں کے ساتھ اس طرح سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے جو وراثت ہے ان کے اوپر قبضے کر لیے جاتے ہیں، ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، ان کی پرورش میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مطلب ان کی اہمیت نہیں ہوتی یا ان کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یتیموں اور
عورتوں یا بچیوں کا بھی ایک مشترک معاملہ ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ مشترک انداز سے یہ بھی ملتا ہے کہ ان دونوں کے حقوق کو مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق سے ڈرایا ہے لوگوں کو کہ یہ ان کے حقوق ادا کرو، ورنہ تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ بہت الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھیں اگر پچھلی احادیث جو ہم نے پڑھی کہ یتیم کی پرورش کرنے والا چاہے وہ غیر ہے یا غیر محرم ہے، یا وہ چاہے وہ محرم ہے، جو بھی ہے، قریبی ہے یا دور کا ہے، اس کی پرورش کرنے والا جو ہے وہ بھی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ٹھہرے گا، اور جو 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا ہے وہ بھی ہمسایہ ٹھہرے گا۔ اور مطلب کتنی زیادہ اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ان دونوں جو گروپس ہیں یا ان دونوں طبقے جو ہیں ہمارے معاشرے کے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بتائی ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے 273، یہ حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یعنی حضرت مصعب کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ان کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بہت ہی جید اور بہت ہی عظیم صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے۔ ان کے ذہن میں ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت سعد کو یہ خیال ہوا کہ انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا تم لوگ تو انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے اور رزق دیے جاتے ہو۔ تم لوگ یعنی یہ پیسے والے اور صاحب حیثیت لوگ جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ تم لوگ تو انہی کمزوروں کی وجہ سے مدد کیے جاتے ہو اور رزق دیے جاتے ہو، پھر ان سے برتر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ 1/3 حصہ جو وراثت کا ہے اس کی اجازت دے دی کہ وہ اپنی مرضی سے وہ وصیت کر سکتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو کیسے انتظام کرے۔ تو 1/3 ہم نے یہ حدیث بلکہ پڑھی بھی تھی اسی کتاب کے شروع کی احادیث میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب وہ کافی بیمار رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میرے پاس اچھی خاصی دولت ہے، تو میرا دل ہے کہ میں اس کو ساری کی ساری دولت جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آدھی دولت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تیسرا حصہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم مطلب مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ پھر مطلب فقیر رہ جائے، اولاد جو ہے اس کو اتنا نہ ہو کہ اس کے کھانے کے لالے پڑے ہوں۔ تو ان سے منسوب ایک بہت ہی اہم حدیث تھی وراثت کے اعتبار سے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی اچھی حیثیت میں یا دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی تھی، مال و دولت تھی ان کے پاس۔ تو ان کو یہ خیال ہوا، انہوں نے یہ گھمنڈ یا غرور یا معاذ اللہ ایسا کچھ نہیں کہا، ذہن میں خیال آ جاتا ہے، تو خیال آیا ان کے ذہن میں، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک فضیلت دی ہے دوسرے لوگوں کے اوپر، یا انہیں اپنے سے کم تر لوگوں پر ایک خاص فضیلت، وہ خاص فضیلت جو ہے مال اور دولت اور پیسے کے معاملے میں ہوگی یقیناً، ان کے کردار اور اخلاق کے معاملے میں تو یقیناً وہ ایک بہت ہی با کردار صحابی تھے۔ تو صرف یہ چھوٹا سا خیال ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی پتہ چلا تو انہوں نے اس کے بھی کلیریفیکیشن دے دی کہ یہ جو کمزور ہیں اس کی وجہ سے تو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے تو تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اگر ہمیں سمجھنے کے لیے یہ نقطہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ نقطہ انتہائی اہم ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ انہی کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رزق دے رہا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ دوسروں کی مدد کریں گے، جتنا زیادہ آپ دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی قدر
فیسیلیٹیٹ کرتا جاتا ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک معاملہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہی ہے ایک حساب سے، کہ میں تیرے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں تو مجھے نواز دے. تو یہ جو اس یقین اور امید کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے غریبوں اور مسکینوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں کرتا ہے. اور یہ آزمایا ہوا میٹر ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ بہت ہی غمزدہ ہوں یا ایسی کوئی کیفیت ہو، تو آپ صدقہ کر کے دیکھیں، کسی غریب کا یا کسی مسکین کو اس کی مدد کر کے کسی بھی طریقے سے صدقہ کر سکتے ہیں. مال و دولت کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس طرح سے کریں، یا کسی بھی طرح سے اس کی مدد کریں، تو دیکھیں کہ آپ کے رزق میں کیسے فراوانی ہوتی ہے، اور آپ کی جو آپ کی طبیعت ہے اس میں کیسے خوشگواری آتی ہے. یہ بہت ہی جلدی آپ کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی وجہ سے رزق دیتے ہیں جو کہ کمزور ہیں، جن کی کمزوروں کی مدد کی جائے. تو یعنی ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو کہ غریب اور مسکین ہیں، تو ان کا حصہ ان تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے روزمرہ کے جو رسپانسبلٹیز میں اس میں کور ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حصہ ہمارے ذریعے سے ان تک پہنچا رہا ہو. تو اس لیے یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ غریب غربا کی مدد کرنا یا مساکین کی مدد کرنا، اس سے رزق میں کمی نہیں آتی، بلکہ رزق میں برتری آتی ہے، رزق میں بہتری ہی آتی ہے اس سے. اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فرماتے ہوئے سنا. یہ ابی درداء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، مجھے تم کمزوروں میں تلاش کرو، یقیناً تمہاری اپنے ان ضعفاء کی وجہ سے ہی مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے. یعنی مجھے کمزوروں میں تلاش کرو یا مجھے کمزوروں میں ہی شمار کرو، اور ان کمزوروں اور ان ضعیف لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہی تمہیں روزی دی جاتی ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے. اس میں بھی تقریباً وہی مطلب ہے، بلکہ اس میں تو ایک اضافی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کمزور اور مسکین جو لوگ ہیں انہی میں شمار کرنے کا کہا، کہ مجھے سمجھو کہ میں انہی کا ساتھی ہوں، میں انہی کی طرح انہی کی محفل میں یا اسی طبقے میں سے ہوں جس طبقے میں یہ غریب اور مسکین لوگ جو ہیں. تو لہٰذا اس طبقے کی مدد کرو جس طبقے کے ساتھ میں کھڑا ہوں، یا جس طبقے میں بیٹھا ہوں، یا جس طبقے میں تم مجھے پاؤ گے، اس طبقے کی خدمت کرو یا اس کی مدد کرو. اور اگر تم اس کی خدمت اور مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری روزی جو ہے اس کو بڑھا دے گا. تو یعنی ہمیں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ طبقہ جس کی ہم مدد کرتے ہیں یا جس کی ہم مطلب فیسیلیٹیٹ جن کو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنی جو بھی ہمت اور طاقت ہے، تو یہ طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو شمار کرنے کے لیے کہا. تو یہ طبقہ غریب اور مسکین لوگوں کا، ان کی خدمت کرنا جو ہے، اس کی خدمت تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کر دی. اور اسی حدیث کو نسائی کی ایک دوسری حدیث میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی دعا، نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. یعنی امت کے کمزور لوگ جو ہیں وہ دعا زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے قرب زیادہ رکھتے ہیں، نماز کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور زیادہ خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا وسیع و عریض کاروبار نہیں ہوتا، اتنے وسیع و عریض دولت نہیں ہوتی، اتنے زیادہ معاملات ان کے بکھرے پڑے نہیں ہوتے. تو ان کو پھر ان کے اپنی زندگی کے روٹین میں کچھ نسبتاً زیادہ وقت مل جاتا ہے، یا وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آگے وہ زیادہ دعا میں مشغول رہتے ہیں، زیادہ اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور نماز میں بھی وہ زیادہ مطلب بڑھ چڑھ کر آگے آتے ہیں. تو یہ امت کا کمزور جو طبقہ ہے
وہ دعا نماز اور اخلاص کی وجہ سے، ان کی نماز دعا اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے. اور یہ اوور آل ایک امت کا جو مطلب ایک ویو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پوری امت جب اس طرح سے مدد کرے گی غریبوں اور مسکینوں کی، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس پوری امت کی بھی مدد فرمائیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے جو اہم نقطے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا کھول دے کہ ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور خاص کر بچیوں کے معاملات میں اور یتیموں کے معاملات میں ہم جہاں تک ممکن ہو ہم ان کی مدد اور خدمت کر سکیں، اور ہمارے رزق کو اللہ تعالیٰ اتنا کھول دے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں، اور ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ ہم اپنا پیسہ یا اپنی کوشش جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جب خرچ کریں تو اس طرح سے خرچ کریں، اس یقین کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا دگنا جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے نصیحت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمیں ریاکاری سے بچاتے ہوئے آخرت میں بھی ایک اچھے انجام سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، اور ایک اچھا صلہ جو ہے آخرت کا اور ایک اچھی منزل آخرت کی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب کر سکتے ہیں. بہت سارے مختلف طرح کے موضوعات ہیں جو کور ہو سکتے ہیں، اس میں سے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہیں. یقیناً بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ذہن میں بھی نہیں آتے اور جن کو ہائی لائٹ بھی ایک مجلس میں نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ. سب کو بہت بہت سلام دعا. جی وعلیکم اور السلام. میں نے ایک کیا نام ہے خبر دینی تھی کہ انصار گیلری میں سیل لگی ہوئی ہے بہت ہی کم در. کل میرا بیٹا کہنے لگا بابا انصار گیلری میں سیل لگی ہوئی ہے. میں نے بولا کتنی؟ کہتا جو 200 کی چیز تھی وہ 50 میں. میں نے بولا اچھا. میں نے بولا پھر؟ تو کہتا جناب اللہ انٹری میں جناب اللہ اتنا رش تھا، اندر تو اور ہی کچھ تھا، یعنی انٹری میں اتنا رش تھا. میں نے بولا بیٹا جی میں اللہ سبحانہ وتعالی کتنے انعامات ہوئے ہیں تو وہ اس کو جانو کہ جمعے والا دن یہ ہمارے آرام کرنے کا دن نہیں ہے، یہ اسپیشل ایک دن ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی جو پہلے وقت میں مسجد میں گیا، اونٹ کی قربانی، بہت سارے انعامات اس میں سوچ میں پڑے. میں نے بولا الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو سوچ دے، سمجھ دے کہ ہم یہ دن جو ہیں اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں انہیں بھرپور خوب کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اولادوں کو، ہمارے اہل عیال کو، سب کو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ خیراً. آپ نے ایک بہت ہی اچھا، ایک بہت ہی مطلب سبق آموز یہ واقعہ ہے یا یہ پوائنٹ ہے. اور یقیناً یہ سیل جو ہے دنیا کی سیل میں تو ہم دیتے ہیں کہ مطلب 50% 80% ڈسکاؤنٹ ہے، اور یہاں پر کتنی بڑی بڑی ڈسکاؤنٹس ہم نے دیکھی ہیں، کتنی بڑی بڑی آفرز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھی ہیں کہ کوئی 20 مطلب یتیم کی پرورش کرنا اور 2 بچیوں کی پرورش کرنا اور ان کے بالغ ہونے تک کتنی عمر ہے؟ تقریباً کہہ لیں کہ 18 20 22 زیادہ سے زیادہ 25 سال کی. جب ویسے تو بالغ جو ہیں وہ ارلی ایج میں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے تک بھی اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو 18 20 سال کی محنت کر کے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جاتا ہے تو اس سے بڑی آفر اس دنیا میں انسان کو کیا مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کتنی ہی آفرز ہیں، کتنی ہی بڑی بڑی آفرز ہیں جن کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آفر جو ہے وہ ایسے دی ہوئی ہمیں کہ ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی چیز کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا، کسی چیز کو مطلب بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑتی. اپنی نیت کو، اپنے ارادوں کو درست کر لے اور اپنے وسائل کو مطلب اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں. اپنے وسائل میں ہمارے مال و دولت کے علاوہ ہماری محنت، کوشش اور ہمارا جو اخلاق اور کردار جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اور ہمارے کردار اور ہمارے جو بھی نعمتیں دی ہیں، صرف ان کو اب اس طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ ساری آفر جو ہے ہمارے لیے ہماری فنگر ٹپس کے اوپر اویلیبل ہیں.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح سے دیکھے نشانیاں جو ہے انسان جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے, تھوڑا سا غور و فکر کرے. جیسے آپ نے یہ سیل کا ذکر کیا, اس طرح سے آپ کے ذہنوں میں بھی یقیناً بہت سارے ایسے پوائنٹس ابھر رہے ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو اجروں کو ملٹیپلائی کرتا ہے. یہ اتنی بڑی آفر ہے, اتنی بڑی آفر ہے, اتنی بڑی آفر ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی تو قیامت تک جو وہ نیکی کرتا رہے گا, کسی کو راغب کیا کسی دین کے کام کی طرف, تو قیامت تک اس کے ذریعے سے اس کے آگے نسل یا اس کے ذریعے سے جو جو مستفید ہوگا, سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ آپ کے کھاتے میں ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے, جمع ہوتے جائیں گے. تو اس سے بڑی آفر اور کیا چاہیے. اور یہ ساری ملٹیپلیکیشن جو ہے ہمارے پیچھے آباء و اجداد تک جاتی ہیں, اور پھر پیچھے صحابہ تک, اور پھر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنہوں نے یہ ساری جو رہنمائی ہمیں نصیب فرمائی, یہ ان کا حق ہے پھر کہ ان تک یہ سارا جو اجر ہے وہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کی آفر جو ہیں ان کو تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی بڑی آفرز ہیں. وہ تو ایک رائی کے مقابلے میں پہاڑ جو ہے, پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی کی آفر ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں اپنی ہمت کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہرحال جو جس کو کوئی چیز چاہیے وہ انصار گالی میں جا لے لیں انشاءاللہ, جو قطر میں رہ نہیں اس میں آپ نے جو بات کی ہے یہ اس نیوز میں بھی ہے, کوئی میں دے ایسی دیے. ممانعت نہیں ہے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ نے صحیح اچھا کیا کہ کلیریفیکیشن کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی آفرز کو چھوڑ دیں. یہ دنیا کے معاملات ہیں, ان میں بھی آپ دیکھیں کہ کہاں پر آپ بچت کر سکتے ہیں. مطلب میرا جو ذاتی رویہ, میں اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے محفوظ کرے, اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے, کہ کبھی کچھ سیونگ ہم اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس سیونگ کو دوسروں کے اوپر خرچ کر دیں. میں اپنے بچوں کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ برانڈیڈ کوئی جوتے کپڑے جو ہیں وہ 200 300 250 کا جو آتا ہے. میں یار 200 250 300 کو بجائے چلو ٹھیک ہے آپ 200, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 200 خرچ کرنے کی ہمت دی ہے, آپ 50 روپے کا جوتا بھی لے کر 150 روپیہ آپ کسی غریب کے اوپر خرچ کرو گے, اتنی بچت کر کے دوسروں کے اوپر خرچ کرو, اللہ تعالیٰ دیکھو آپ کے ساتھ آپ کو کیا نوازتا ہے. اور دنیا میں آپ کو نظر نہ آئے, نہ آخرت میں آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رہ جائیں گی کہ یہ ہمارے عمل کہاں سے آئے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی ممانت نہیں ہے. نبی صلی اللہ کی حدیث ہے, جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو میں آپ کا چھوٹا بھائی. جی بالکل بالکل, میں 50 روپے الگ پسند کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی مجلس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سننے میں, کہنے میں, سمجھنے میں اگر کوئی کمی گستاخی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہماری نیتوں کے مطابق ہمارے اعمال جو ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے اندر کوئی معاملہ ایسا ریاکاری کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. ریاکاری کے کسی بھی معاملے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. آمین یا رب العالمین. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم میں رکھے, جو اس دنیا میں حیات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جی ظفر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی غلطی سے ہو گیا ہوگا. جی تو اللہ تعالیٰ والدین کے لیے خاص دعا کیا کریں, اور ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے, جو اس دنیا میں حیات ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے. جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین, بہن, بھائی, بزرگ, عزیز و اقارب, رشتہ دار, سب کو اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے, سب کے اوپر اپنی خاص فضل و کرم رکھے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. کل جمعہ کا دن ہے, ضرور کوشش کریں کہ سورہ کہف جو ہے اس کو ضرور ہر جمعے کے جمعے جو ہے وہ لازم پڑھا کریں. اس کی کتنی اہمیت اور افادیت ہے ہم اپنی قرآن کے مجلس میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں ہمت اور توفیق دے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.